بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہمارا پہلا سبق حمد ہے اور اس کا پہلا لیکچر آج ہم پڑھیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ لیکچر میں آج ہم کون کون سے ایس ایل اوز کو پڑھیں گے۔ آج کے ایس ایل اوز یعنی حاصلات تعلم یہ ہیں: ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بنا سکے اور الفاظ تختہ تحریر پر لکھ سکے، معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ سکے، تصویر دیکھ کر اشیاء کے نام لکھ سکے، مختلف الفاظ ملا کر جملے بنا سکے۔ تو بنیادی طور پر بچوں، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ آپ کی اردو گرامر کے بارے میں ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے 2 ایس ایل او کو ہم آج پڑھیں گے، اور اس میں آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 کو کھول لیں۔ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 5 کو، صفحہ نمبر 5 پر جو سوال نمبر 4 ہے وہ کیا ہے؟ در ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ تو بچوں، آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے نا کہ الفاظ کیا ہیں اور ان کے متضاد کسے کہتے ہیں، تبھی تو آپ یہ سوال حل کریں گے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ الفاظ کے متضاد سے مراد کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہر لفظ کا الٹ اس کا متضاد کہلاتا ہے، یعنی ایک لفظ ہو اور اس لفظ کے سامنے ایک اور لفظ آ جائے جو کہ اس لفظ کا الٹ ہو، تو اسے کہتے ہیں لفظ کا متضاد یا الفاظ کا متضاد۔ جیسے دن ایک لفظ ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ رات۔ تو رات جو ہے وہ دن کا متضاد بھی ہے اور رات دن کا الٹ بھی ہے، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح روشنی، روشنی کا متضاد کیا ہے بچوں؟ اندھیرا۔ جی شاباش۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ زمین، اس کا متضاد کیا ہے؟ آسمان۔ شاباش۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ الفاظ کے متضاد کسے کہتے ہیں۔ تو چلے آئیں اب یہاں پر جو سوال نمبر 4 میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں ان کے متضاد تلاش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ دنیا۔ دنیا، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ یہاں پر تلاش کریں۔ جی آخرت۔ دنیا کا متضاد کیا ہوگا؟ آخرت۔ شاباش۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ انسان۔ انسان، اس کا متضاد کیا ہوگا؟ حیوان۔ شاباش۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ سیدھی۔ سیدھی کا متضاد الٹی۔ اور آخری لفظ کیا ہے؟ نیک۔ نیک، اور اس کا متضاد ہے بد یعنی برا۔ تو آپ نے سیکھ لیا نا کہ متضاد کسے کہتے ہیں، اور آپ نے یہ سوال جو ہم نے ابھی مل کر حل کیا ہے، آپ نے اپنی کتاب میں بغیر کسی سے پوچھے ہوئے یہ سوال اپنی کتاب میں حل کرنا ہے پینسل کے ذریعے سے۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ در ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھیں۔ اوپر تھا متضاد اور یہاں پر کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ لکھیں۔ آئے ہم پہلے یہ سیکھتے ہیں ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بچوں، جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو، جن الفاظ کی آواز ایک جیسی ہو ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے کھایا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کھایا۔ اب اس کا ہم آواز کیا ہے؟ سایہ۔ اب دیکھیں، کھایا اور سایہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے۔ اسی طرح اور الفاظ بھی بن سکتے ہیں، جیسے آیا۔ آیا، دیکھیں اب کھایا سایہ ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، تو کھایا اور سایہ ان کو کہیں گے یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ کیا ہے؟ باتیں۔ کیا ہے؟ باتیں۔ اس کا ہم آواز کھا لیں، کھا لیں۔
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں سوال کی طرف واپس آ جائیں، سوال نمبر 5 کی طرف. یہاں پر کچھ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں، دیکھیں. آئے ہم ان کے ہم آواز الفاظ مل کر بناتے ہیں، اور آپ بچوں آپ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے. پہلا لفظ کیا ہے؟ داتا. داتا، اس کا ہم آواز الفاظ کیا ہوگا؟ ناتا. کھاتا، دیکھیں ان کی آواز ایک جیسی ہوگی. اگلا لفظ کیا ہے؟ دکھا. دکھا، اب اس کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ دکھا. جی. اگلا لفظ ہے بنائی. بنائی، اس کا ہم آواز ہوگا سجائی. اگلا لفظ ہے سواریں. سواریں، اور اس کا ہم آواز ہوگا واریں. ہم واریں. اگلا لفظ ہے بنائے، اور اس کا ہم آواز ہوگا سجائے. سجائے، بنائے اور سجائے یہ کیا ہوں گے؟ ہم آواز الفاظ ہوں گے. اور آخری لفظ ہے آئیں. آئیں، اور اس کا ہوگا گائیں یا اگائیں یا سجائیں. اب دیکھیں یہ سب الفاظ چونکہ ان کی آواز ایک جیسی ہے نا، تو یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ. تو بچوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے حمد میں تلاش کرنے ہیں. حمد میں تلاش کرنے ہیں. آپ کی کتاب میں جو حمد لکھی ہوئی ہے آپ نے وہاں پر یہ الفاظ تلاش کرنے ہیں، اور اسی شعر میں اگلے مصرعے میں آپ کو ان کے ہم آواز الفاظ مل جائیں گے. آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے، جیسے ہم نے یہاں پر لکھا کھایا اور اس کا ہم آواز لفظ اس کے سامنے. تو آپ نے اسی طرح یہ الفاظ اور ان کے سامنے حمد کی مدد سے ان کے ہم آواز الفاظ ان کے سامنے لکھ دینے ہیں. اور آپ کے گھر کا کام آپ کی ورک بک کے صفحہ نمبر 4 پہ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں. درست جواب کا انتخاب کریں. تو بچوں دیکھیں یہ جتنے بھی سوال ہیں 5 سوال ہیں، یہ سب متضاد الفاظ کے متضاد کے بارے میں ہیں، اور ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی الفاظ اور ان کے متضاد کے بارے میں پڑھا. تو آپ نے یہ سوال وہ جو ہم نے ایکسپلین کیا تھا الفاظ اور متضاد، آپ نے وہ ذہن میں رکھ کر یہ سوال آپ نے اپنی ورک بک میں حل کرنے ہیں، اور جو جواب آپ کو درست لگتا ہے اس کو آپ نے نشان لگا دینا ہے. اور اگر آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آتی یا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کو سوال حل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ بچوں اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اگلا سلو ہے مختلف الفاظ ملا کر جملے بنا سکے. اس کے لیے بچوں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 5 دیکھیں. کتاب کا صفحہ نمبر 5، اس میں سوال نمبر 6 در ذیل الفاظ کے جملے اپنی کاپی پر لکھیں. در ذیل الفاظ کے جملے اپنی کاپی پر لکھیں. اب الفاظ سے جملے ہم کیسے بنائیں گے؟ اس کا طریقہ بچوں بہت آسان ہے، جو آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لکھا بھی ہے کہ کسی بھی لفظ سے جملے بنانا بہت آسان ہے. جیسے لفظ اللہ، جیسے لفظ اللہ. اب ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ لفظ اللہ سے کوئی جملے بنائیں، تو ہم کوئی بھی ایسا جملہ جس میں لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہو ہم بنا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اب دیکھیں اس میں لفظ اللہ کا استعمال ہوا نا، یہ لفظ اللہ سے ہم نے جملہ بنا لیا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ کو ہم نے جملوں میں استعمال کر لیا. اسی طرح ہم ایک اور جملہ بھی اس سے بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس میں دیکھیں اس میں بھی لفظ اللہ کا استعمال ہوا. اور اس سے ہم ایک اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں ایک لفظ سے ہم بہت سے جملے بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور جملے بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام نعمتوں کا دینے والا اللہ ہے. اب دیکھیں بہت سے جملے بن سکتے ہیں. تو ہم ان الفاظ سے دنیا، جنگل، پھول، محتاج اور انسان،
ان الفاظ سے ہم بہت سے جملے خود بھی بنا سکتے ہیں. مثلا ہم اس کو لے لیں، لفظ محتاج کو لے لیں. دیکھیں ہم محتاج سے بہت سے جملے بنا سکتے ہیں. مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اب دیکھیں اس میں لفظ محتاج آ گیا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. یا ہم اس سے ایک اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں محتاج کی مدد کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں لفظ محتاج سے بہت سے جملے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو بچوں آپ نے ان باقی الفاظ سے بھی مختلف جملے جو آپ کو آسان لگیں وہ آپ نے ان الفاظ کی مدد سے بنا دینے ہیں. اور اگر آپ کو یہ کام مشکل لگتا ہے یا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے اپنے والدین سے بھی مدد لے لینی ہے. دوسری چیز جو آج ہم سیکھیں گے وہ ہے ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بنانا. ایک لفظ سے دوسرے الفاظ بنانا. کیا مطلب؟ اب دیکھیں آپ کے سامنے ایک لفظ یہاں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا. اچھا. اب لفظ اچھا اس سے اور بھی بہت سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے اچھائی. اچھا سے اچھائی. برا اس سے کیا بنتا ہے؟ برائی. اسی طرح لفظ کھیل اس سے بنتا ہے کھیلنا، کھیل کود. اسی طرح بچوں آپ کے سامنے سوال نمبر 7 میں کچھ الفاظ لکھے ہیں: پیار، نیک، فرما، سوار، سکھا. اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے آپ بہت سے الفاظ اور بھی بنا سکتے ہیں. جیسے سکھا، اس سے آپ لفظ بنا سکتے ہیں سکھانا، سکھایا، سکھاؤں، سکھائی، سیکھنا. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ ان الفاظ سے اگر آپ غور کریں گے تو اور بھی بہت سے الفاظ بنتے ہیں. جیسے نیک سے نیکوکار، فرما سے فرما روا، پیار سے پیاری، نیک سے نیکوکار. تو ہر لفظ سے اردو میں بہت سے نئے نئے الفاظ بھی بنتے ہیں. تو آپ ان الفاظ سوال نمبر 7 میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان سے آپ اور بھی بہت سے الفاظ خود بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو بچوں اگلا SLO ہمارا کیا ہے؟ تصویر دیکھ کر اشیاء کے نام لکھ سکے. تو آپ اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 5 پر آ جائیں. تو یہاں پر سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ذیل میں دی گئی تصاویر کے نام اور ان کے ارکان علیحدہ علیحدہ لکھیں. آپ کو سوال نمبر 4 میں بہت سی تصویریں نظر آئیں گی. یہ دیکھیں، زمین، جنگل، باغ، ضعیف، آسمان، سورج، اس کو آپ بادل بھی کہہ سکتے ہیں، اور سورج. آپ نے ان کے نام یہاں لکھ دینے ہیں. یہاں پر، یہاں پر، یہاں پر ان کے نام لکھ دینے ہیں. اور ان کے ارکان وہ آپ نے پہلے خانے میں لکھنے ہیں. اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے اور جو آپ نے اپنی ورک بک پر ہی حل کرنا ہے. تو پیارے بچوں، آج کی آخری بات، آج کے سبق کی آخری بات وہ ہے حمد اور نعت میں فرق کو سمجھنا کہ حمد کسے کہتے ہیں اور نعت کسے کہتے ہیں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو پیارے بچوں یاد رکھیں کہ حمد ایسی نظم یا ان اشعار کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو. یعنی حمد میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور نعت میں بھی نظم ہوتی ہے، نعت میں بھی اشعار ہوتے ہیں، لیکن اس میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو نعت اور حمد میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی ہے اور نعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی ہے. تو بچوں جب بھی آپ کے سامنے کوئی نظم آئے تو آپ نظم پڑھنے کے دوران ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے تو آپ اسے کہیں گے یہ حمد ہے. اور اگر ان اشعار میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نعت ہے. تو
تو آپ کے گھر کا کام کیا ہے بچوں کہ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پر موجود نظم کو پڑھنا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے بعد یہ اس سوال کا جواب دینا ہے کہ آپ کے خیال میں وہ نعت ہے یا حمد ہے۔ تو آپ جیسے ہی صفحہ نمبر 3 پر موجود نظم کو پڑھیں گے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نعت ہے یا حمد ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے بہت سی مزے کی چیزیں سیکھی ہیں۔ امید ہے یہ تمام چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہوں گی، اور آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے، اور کسی بھی مشکل کی صورت میں اپنے والدین سے بھی مدد لینی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔